إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. برادران اسلام، خصوصاً نوجوانان ملت اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں، ہم تمام اللہ عز و جل کا ہمیشہ ہی شکر بجا لاتے رہیں. اسی میں ہماری خیر، اسی میں ہماری فلاح اور دونوں جہانوں کی یعنی اس دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. بعدہ میں یہ بتا دوں کہ ہم جانتے ہیں کہ اگلے 1-2 دنوں میں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور دعوتی ناحیے سے اگر آپ دیکھیں فرام دا اسٹینڈ پوائنٹ آف کالنگ پیپل ٹورڈز حق، اچھی چیز کی طرف بلانا، معروف کی طرف بلانا، منکر سے ان کو روکنے کی کوشش کرنا، اس کا ایک چھوٹا سا امپورٹنٹ پرنسپل یہ بھی ہے کہ جب ہم سامنے والے کو حق کی طرف بلا رہے ہوں، اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف، نیک کام کی طرف، سچ کی طرف، سنت کی طرف بلا رہے ہوں، بدعات وغیرہ سے، شرک سے، خرافات سے دور رکھنے کی، ان کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہوں، تو ایک خاص نقطے کا، ایک خاص پوائنٹ کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ حد سے زیادہ غم میں مبتلا ہو تو ایسے میں جا کر کے ہم دعوتی کام کریں، اس کی اصلاح کی، اس کو ریکنسائل کرنے کی یا ریفارمیشن کی کوشش کریں، عام طور پر بیک فائر کرتی ہے، بومرانگ کر جاتی ہے، الٹی ثابت ہوتی ہے. اسی طریقے سے کوئی بندہ حد سے زیادہ خوشی کے عالم میں ہو، جوش میں ہو، خروش میں ہو، جشن منا رہا ہو کسی چیز کا، ایسے میں جا کر کے اس کو کسی اس غلط چیز کی خوشی سے روکنے ٹوکنے کی کوشش کریں، پھر دعوت کام نہیں کرتی، پھر وہ بپھرتا ہے اور کہتا ہے نہیں میں اب تو کر کے ہی رہوں گا. لہٰذا میں نے سوچا کہ ابھی چونکہ ربیع الاول شروع نہیں ہوا ہے، آج ہی انشاءاللہ تعالی میلاد کے تعلق سے چند باتیں، ضروری باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں، تاکہ میں نے ابھی شروع میں کہا تھا خاص طور سے نوجوانان اسلام کہا میں جانتا ہوں کہ ہمارے اپنے معاشرے میں کئی ایسے حساس طبیعت والے نوجوان ہیں جو دین کی خدمت کے سلسلے میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور آپ ان سے جو کہیں دین کی خدمت کو لے کر کے وہ کام کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے ربیع الاول کے ناحیے سے کچھ ضروری باتیں رکھی جائیں، تاکہ 12 ربیع الاول آنے سے پہلے اس سلسلے میں خاطر خواہ سائزیبل کنسیڈریبل کام کم سے کم ہو سکے.
تاکہ 12 ربیع الاول کو جا کر کے یا 11 تاریخ کو جا کر کے کسی کا ہاتھ روکیں. عام طور پر رکنے والے تو ہوتے نہیں ہیں, الٹا ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے کئی مرتبہ تو ہاتھا پائی تک کی نوبت آ جاتی ہے. اس سے بچے رہنے کے لیے کوشش آج سے اگر کریں یا اس سے پہلے بھی اگر کوشش کی گئی ہے یا کی جاتی رہی ہے تو وہ سراہنیہ ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی ایک زبردست آیت پڑھی ہے. آیت الامتحان کہا جاتا ہے اصل میں اسے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, یا پھر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو, یہ کلیم کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, سمپل فارمولا ہے فاتبعونی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عز و جل نے فرمایا بس آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ اگر آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں میری اتباع کر لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیں, میری پیروی کر لیں, جو میں کہوں وہ کریں, جس سے میں روکوں رک جائیں. نہ صرف آپ کو اللہ عز و جل کی محبت حاصل ہوگی بلکہ اللہ عز و جل آپ کے جو گناہ ہوتے رہے ہیں, ہونے والے ہیں, ایک ایک کر کے اللہ عز و جل تمام گناہ معاف کر دیں گے, کیونکہ اللہ عز و جل غفور ہیں, رحم کرنا چاہتے ہیں, مغفرت کرنا چاہتے ہیں. تو اس حساب سے ہمارا تو فرض یہ بنتا ہے ربیع الاول کے ناحیے سے دیکھا جائے یا پھر کسی بھی عام برائی کو, جب تک کوئی برائی چھوٹی رہتی ہے, نپنگ ان دا بٹ کہتے ہیں اس کو, اس چھوٹی سی برائی کو وہیں اس کا قلا قما کیا جائے, وہیں اس کو روک دیا جائے. سوسائٹی میں شر پھیلتے پھیلتے رہ جاتا ہے, پھیلنے سے رہ جاتا ہے, وہیں اس برائی پر خاطر خواہ کام نہ ہو, اس کو دیکھنے کے جاننے کے باوجود بھی لک اوے جیسے کہتے ہیں, اٹ ڈزنٹ افیکٹ می, مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ کرتے ہیں کرنے دو. تو ایک دن وہ برائی اتنی بڑھ سکتی ہے, اتنی آگے جا سکتی ہے کہ ہم نہیں نہ صحیح ہماری اولاد شاید اس برائی کی لپیٹ میں آ جائے. تو اس حساب سے ہمیں ابھی سے سوچ سمجھ کر کے اقدام کرنا چاہیے کہ ہم اس برائی کا جیسے ہو, ہر برائی کا دوسرے معنوں میں قلا قما جیسے ہی شروع ہونے لگے, کوئی برائی دکھنے لگے, اس کو روکنے کی کوشش کریں. اور میلاد ہم سب جانتے ہیں, کم آن, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کوئی ہسٹورین آج تک ثابت نہیں کر سکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینیٹلی 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی تھی. ناممکن ہے, ثابت نہیں ہو پایا. اس کا سمپل ریزن, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تب دنیا کو تھوڑے ہی پتا تھا کہ آپ 40 سال کے بعد نبی بنائے جائیں گے. نہیں, another boy was born, ایسا ہی تھا لوگوں کے لیے. ہاں, بڑے مشرف خاندان میں, بڑے معزز خاندان میں لڑکا پیدا ہوا ہے, اس کی خوشیاں تھیں, مگر اس حساب سے سوچ کر کے دیکھیں کہ جس کے بارے میں آگے 40 سال کے بعد پتہ نہ چلنے والا ہو ابھی سے کہ وہ نبی بنائے جائیں گے, خاتم النبیین ہوں گے, رحمت للعالمین ہوں گے, نہیں, کسی کو نہیں پتہ تھا. تو کیسے آپ سرٹن کرو گے کہ بتاؤں آپ کو, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانے کی بجائے ان کی وفات, جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, وہ دن منا رہے ہیں ہم, کیونکہ 12 ربیع الاول آن ریکارڈ, اس کو بھی پھر سے کوئی ڈسپروو نہیں کر سکتا. ساری دنیا جانتی ہے, سارے ہسٹورینز مانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. سوچ لیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم میں سے جو بھی کر رہے ہیں. پھر آئیں, اب یہ جو 12 ربیع الاول کو میلاد کو بڑے زور و شور سے مناتے ہیں, ان کے اپنے کچھ ترک ہوتے ہیں, کچھ ریزننگز ہوتی ہیں. ویسے ریزننگ ہی پر ایک خطبہ ہو سکتا ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے سبحان اللہ, ورنہ اس جمعہ کا خطبہ پھر اگلی جمعہ کا خطبہ بھی 2 سیشنز میں کم از کم ساری باتیں, ان کو ریبٹ کیسے کیا جائے, ان کا ریفیوٹیشن کیسے کیا جائے, اس پر بات کی جا سکتی تھی. ضروری باتیں. سب سے پہلے تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بدعت حسنہ ہے. آپ کہیں ان سے, منبر رسول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بارہا ریپیٹڈلی اعلان کیا ہے, کلو محدثۃ بدعہ وکلو بدعۃ ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے, مسلیڈ کرے گی, اور ہر گمراہی آپ کو جہنم لے کر کے جائے گی.
اب آپ اس کو بدعت حسنہ کا نام دینا چاہتے ہو. اچھا وہ دلیل کے طور پر پھر عمر رضی اللہ عنہ کا قول لاتے ہیں کہ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بدعت ایجاد کی اور کہا نعمت البدعۃ ہذہ. وہ ریفر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد اس دنیا سے جب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ کر کے تراویح کی نماز پڑھے جا رہے ہیں, ابی بن کعب سے کہا کہ بھائی وائی ڈونٹ یو لیڈ, آپ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائیں, تمام لوگ جماعت سے نماز پڑھیں گے. پھر اس میں ڈیٹیل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپنے زمانے میں کرنے سے اس لیے روکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز افریڈ, ڈر لگا ان کو کہ میں اگر یہ کرنے لگوں تو کہیں یہ تراویح کی نماز ساری امت پر فرض نہ ہو جائے, نفل رہنے دو اس کو. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیجسلیٹ نہیں کروایا جماعت کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد یہ جو ہاٹ لائن تھا بٹوین اللہ اینڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا, یعنی ریویلیشن وحی آنا بند ہو گئی. تو اب عمر کو سرٹن ہو گیا, اب تو پھر نئے سرے سے کوئی چیز آ کر کے اب یہ فرض بن جائے یا نفل ہو جائے ہونے سے رہی. ویفور اس حساب سے ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کو واپس لیجسلیٹ کروا لیتے ہیں, اس حساب سے کروایا. اور آپ خود بتائیں کیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیثوں کے مطابق 2, کچھ کے مطابق 3 دن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی ہے. تو اسی سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریوائو کیا. اچھا یہ بحث ماننے کو یہ لوگ اگر تیار نہ بھی ہوں ٹھیک ہے, یوں کہیں ان سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبردست حدیث آتی ہے, علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدیین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم میری سنت کو لازم پکڑتے ہو, میری سنت کے پابند ہو, اسی طریقے سے تمہیں میرے 4 جو خلفاء ہیں, خلفاء راشدین جنہیں کہا جاتا ہے, ان کی سنتوں کو بھی پابندی سے لینا پڑے گا. اب عمر رضی اللہ عنہ سیکنڈ خلیفہ ہیں, دوسرے خلیفہ ہیں, لہٰذا ان کا لیجسلیٹ کیا ہوا ایکشن ہمارے لیے ثبوت ہے کہ ہم ان کی سنت کو سنت مان کر کے, سنت نبی مان کر کے آگے بڑھیں. تو اس کو آپ یہاں لا کر کے فٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی اپنا جنم دن منایا, نہ کبھی صحابہ نے منایا, نہ کبھی صحابہ کے اسٹوڈنٹس جو تابعین کہلاتے ہیں انہوں نے منایا, نہ ان اسٹوڈنٹس کے اسٹوڈنٹس جو اتباع تابعین کہلاتے ہیں انہوں نے منایا. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 400 ساڑھے 400 سال تک, 4 سال 4.5 سال یا 4 مہینے نہیں, 450 ایئرز, 450 سال تک یہ بالکل بھی اس کا کچھ تھا ہی نہیں اس کا میلاد النبی کا. اب یہ پھر ان کی الگ الگ ترک ہوتی ہیں. کئی مرتبہ تو یہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بھائی ابو لہب سے بات چیت کر رہے ہیں. خواب میں کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, عباس رضی اللہ عنہ. ایک چیز پھر سے گانٹھ باندھ کر چلیں کہ نبی کا خواب ہمارے لیے حجت ہوتا ہے. نبی کے علاوہ کوئی اور خواب دیکھے آ کر کہے کہ میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا, لہٰذا چلیں اس کو دین کے اندر داخل کیا جائے, شامل کیا جائے, امپاسبل. پھر چاہے وہ عباس رضی اللہ عنہ جیسا قد اور صحابی کیوں نہ ہو. تو اس حساب سے یہ لوگ, اچھا اس میں بات کیا لاتے ہیں, عباس رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ انہوں نے خواب دیکھا, خواب میں وہ ابو لہب سے باتیں کر رہے ہیں اور ابو لہب سے پوچھتے ہیں ہاؤ اباؤٹ یو, ہاؤ آر یو ڈوئنگ. ابو لہب کا انتقال ہو چکا ہے, تو ان سے بات چیت کرتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کیسے ہو, کیسی زندگی, وہ آخرت والی زندگی, برزخ والی زندگی کیسے چل رہی ہے. تو ابو لہب پلٹ کر کے جواب میں کہتا ہے, بلکہ وہ اس کے الفاظ یہ ہیں, وہ کہتا ہے کہ مجھے ہر ہفتے کنٹینیوسلی عذاب ہوتا ہے, بس صرف منڈے کو عذاب میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے. ریزن, اچھا وہ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے نا, میرے اپنے بھائی کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد جب پیدا ہوئے تھے, میں نے ان کی پیدائش کی خوشی میں اپنے پاس جو ایک غلام تھی, لونڈی تھی, اس کو آزاد کر دیا تھا. اس کے چکر میں, اس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے مجھے پیر کے دن آزاد. یہ سب سے پہلے تو اس کو ریفیوٹ اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے, قرآن خود کہتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کوئی بھی غیر مسلم ہو, مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. کوئی بھی غیر مسلم کتنا بھی اچھا کام کر لے اس دنیا میں, جب تک اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہی ہے, اس کا کوئی بھی عمل آخرت میں ریوارڈ کرنے لائق نہیں رہتا. اللہ عز و جل جو کچھ ہے اس دنیا میں دے کر کے نپٹا دیتے ہیں, بس دنیا میں اس کا ہو جاتا ہے. آخرت میں اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتا کہ دیکھیں نا میں نے دنیا میں اتنے لوگوں کے کھانے کھلائے, اتنے اسکول بنوائے, اتنے چرچ, نہیں چلتا صاحب.
وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ارے اسکیٹرڈ ڈسٹ جیسی ہوتی ہے ویسے ان کے اعمال قیامت کے دن بکھرتے پڑے ہوں گے. تو ایسی اور اچھا اس میں ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اسلام میں نیک چیز, سنہ حسنہ جسے کہتے ہیں, اچھی سنت کی ایجاد کرے, ایسے بندے کو ایک تو اس کو ریوارڈ ملے گا, اور اس کا فالو کرتے ہوئے اگر دوسرے کئی لوگ اسی کام کو کر رہے ہیں تو ان تمام کو بھی اس کا ریوارڈ ملے گا. اس کے ریوارڈ میں کمی نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہاں سے کہاں اس کا بیک گراؤنڈ تو چیک کریں. اس میں پھر مختصر سے بتاتا چلو, حالانکہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, میرا اصل میں موضوع کچھ اور تھا, تو میں بتاتا چلوں, بات نکلی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ دیکھیں, اس کے پیچھے زبردست بیک گراؤنڈ ہے. نجد سے, خاص طور سے قبیلہ مدر سے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کچھ لوگ آئے تھے, ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں, ایسا لگ رہا تھا کہ کئی دنوں کے بھوکے پیاسے ہیں, کچھ نہیں کھایا ہے. مسجد نبوی آن پہنچے مسلمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں. ان کی حالت دیکھ کر کے, ان کے کپڑے دیکھو, ان کے بال دیکھو, ان کا چہرہ دیکھو, یہ گال جو اندر کو دھنس چکے ہیں ان کو دیکھو, چلنے کی طاقت نہیں ہے, یہ تمام دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بندہ ہے جو ان لوگوں کی مدد کرے؟ یہ کئی دن سے کھائے پیے نظر نہیں آتے, کوئی بندہ ہے جو ان کے آگے مدد کرتا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے لا کر کے, جیسے ہم کرتے ہیں نا, جزاک اللہ جزاک اللہ. بائی دا وے اعلان کر دوں میں آپ کے سامنے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کنسٹرکشن یہاں پہ جو چل رہا ہے, اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے کہ آپ میں سے کئیوں نے آگے بڑھ کر کے خوب دان کیا ہے, خوب صدقات دیے ہیں. اس کی وجہ سے یہ الحمدللہ اتنی بڑی عمارت, یہ جو ہاسٹل کی بات کر رہا ہوں میں, اس کی تکمیل ابھی بھی باقی ہے, اس کا کام ابھی بھی باقی ہے. یہ ایسے نہ کریں, من سن فی الاسلام سنتا حسنتا کے حساب سے خوب بڑھ چڑھ کر, میں بتاتا ہوں قصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس حساب سے آپ بھی کوشش کریں کہ جی کھول کر کے دے کر کے جائیں اس مسجد کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو دیکھ کر کے فرماتے ہیں, دیکھو اتنے خلاش, اتنے غریب, کھائے پیے نہیں ہیں کئی دنوں سے, بھوک کے مارے ان کے ہونٹوں کو دیکھو, پیاس کے مارے ان کے ہونٹوں کو دیکھو, کچھ تو لاؤ. تو کچھ صحابہ نے دامے درہمے $1 $2 اس وقت کی ہلکا پھلکا چندہ لا کر کے دیا, اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا. ایونچولی ایک صحابی کو سمجھ میں آ گیا, وہ کھڑے ہوئے, وہ اپنے گھر گئے, ایک چادر نکالی, بلینکٹ بیڈ شیٹ نکالی, ایک اسپریڈ کر دی زمین پر. اسپریڈ کرنے کے بعد اپنے گھر میں جو کچھ تھا سب اٹھا کر کے اس پہ ڈالا, اور وہ اس کا بورا بنایا, پیچھے رکھ لیا, لے کر کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے رکھ دیا. اتنا بڑا انبار. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, ہم نے کبھی اس طریقے سے اسلام کی, کسی مسلمان بندے کی مدد میں اتنا نہیں نہ صحیح 1/10 100 کیا ہے؟ نہیں. یہ اپنا گھر کا سب کچھ سامان لے کر کے آ گئے, لا کر کے بیچ میں مسجد نبوی میں رکھ دیا. ان کا دیکھا دیکھی کئی صحابہ پھر دوڑے ہیں, وہ بھی وہی جا کر کے اپنی وہ اسپریڈ کرتے ہیں اپنی چادر, سارا سامان ڈالتے ہیں, ڈھیروں سامان, بہت زیادہ سامان اب 5 منٹ کے اندر آ گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو جنہوں نے اس کام میں پہل کی تھی, جو سب سے پہلے جا کر کے لے آئے تھے, ان کے بارے میں بتایا, من سن فی الاسلامی جو کوئی بندہ اسلام میں اس طریقے کی سنت کو, یعنی ایسا ریولوشنری کام کوئی کر کے دکھلائے, اس کو اس کا اجر تو ملے گا ہی, اس کو فالو کرتے ہوئے, اس کو امیٹیٹ کرتے ہوئے جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھی اجر ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اس کو لے کر کے آئیں اور جوڑنے کی کوشش کریں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرن دن, جنم دن تو میں نے ثابت کر دیا نہیں تھا. وہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ خیر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب اس کو آپ پھر غور کر کے دیکھیں, اس میں ایک اور باریکی ہے. کیا جن صاحب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوشخبری دی, من سن فی الاسلام, یہ جو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ جو فرسٹ جو گئے تھے گھر سے ان کے لیے, کیا انہوں نے کوئی نیا صدقہ ایجاد کیا تھا؟ نہیں. صدقات, عطیات, خیرات, زکوٰۃ پہلے سے چلی آ رہی تھی. ایک طریقہ, بھائی $10 دینے کی بجائے, $100 دینے کی بجائے, ایک کام کرتا ہوں میں, بلینک چیک لے کے آتا ہوں,
یا اس میں 10 زیرو بھر کے 5 زیرو بھر کے، وہ ایک ایسا کام کیا انہوں نے، انوکھا کام. اس کام کی تعریف کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طریقے سے کام کرے تو کرے، پھر اس کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا. اسی حساب سے ان لوگوں کا ایک اور ترک ہوتا ہے، قرآن کی آیت سے سب چھوڑ کر کے قرآن کی آیت سے دلیل لاتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اللہ عز و جل کے فضل کی بدولت، اللہ عز و جل کی رحمت کی وجہ سے، فبذلک فلیفرحوا، یہ خوشیاں مناتے جائیں، هو خیر مما یجمعون، یہ لوگ دنیا اکٹھے کرنے میں لگے ہیں، آپ آخرت اکٹھی کرتے رہیں. یہ سب سے، اور بفضل اللہ وبرحمتہ کو لے کر کے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو جوڑتے ہیں. سارے بڑے بڑے مفسرین کے اقوال جا کر کے نوٹ کریں، اس میں بفضل اللہ کا معنی اسلام ہے اور وبرحمتہ کا معنی قرآن ہے. بس کیوں اوٹ پٹانگ سی باتیں؟ بتائیں آپ کو، ہم میں سے کئی دھڑلے کے ساتھ میلاد مناتے ہیں. اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ اس کے پیچھے عید کا لفظ بھی آ گیا، عید میلاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا تھا، ہمارے مسلمانوں کی صرف 2 عیدیں ہیں، 2، عید الاضحیٰ، عید الفطر. یہ تیسری عید میلاد کہاں سے آ گئی؟ یہاں بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اچھا، ہم دھڑلے کے ساتھ میلاد مناتے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے تو ہم اس کو پلٹ کر کے اس سے لڑنے کو آتے ہیں کہ ہم کچھ غلط نہیں کر رہے. یہاں دیکھیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سیکنڈ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ، ان کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بس ایسے ہی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایک بندہ آتا ہے، بازو بیٹھتا ہے ان کے پاس، کچھ دیر میں چھینکتا ہے بندہ. وہ ہم سب جانتے ہیں کہ چھینکنے کے بعد ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے، یا پھر ایک روایت میں الحمدللہ علی کل حال کے الفاظ آتے ہیں. چلیں، اتنا ہی ہے بس، اب مان کر چلیں کہ صرف الحمدللہ ہی ہے. اس بندے نے الحمدللہ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا. ہمارے اور آپ کے حساب سے کچھ غلط نہیں کہا نا اس نے. وہ ہم علم کم رکھتے ہیں دین کا، اس لیے ایسی باتیں ایسے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اس نے کیا غلط کیا. فوراً عبداللہ ابن عمر کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، غصے میں آ جاتے ہیں. ہیلو، ہولڈ آن، یہ کیا کہا تم نے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہاں سے سیکھ لیا تم نے؟ دیکھو بھائی، چھینکتے ہم بھی ہیں اور چھینکنے کے بعد ہم بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں. اچھا، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک، وہ سب پڑھتے ہیں ہم. بٹ دس از ناٹ دا پلیس. آپ چھینکنے کے بعد تو اس کو نہ کہو، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلایا نا. ایک چھوٹا سا کلمہ جس میں خیر ہی خیر ہے، کیا کر رہا ہے بندہ؟ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بولتے ہوئے یہ بندہ صرف اللہ عز و جل سے کہہ رہا ہے کہ اللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلامتی نازل فرمانا، بٹ ناٹ ایٹ دا رائٹ پلیس. اس کی جگہ نہیں تھی. وہ چھینکنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے ہمیں کہ کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے. بلکہ میں بتاؤں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف 2 ٹوک وداؤٹ منسنگ ورڈز، ما ترکت شیئا تقربکم الی اللہ الا و امرتکم بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو بھی کوئی ایسی نیکی کا کام ہو جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکے، اللہ سے کلوز کر سکے، اللہ یو گیٹ ڈرون کلوزر ٹو اللہ عز و جل، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی کام جو آپ کو اللہ کا پسندیدہ بیلوڈ فیوریٹ بندہ بنا سکے، ہر وہ چیز میں نے تمہیں بتا دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اف دیئر واز اے روم، میلاد النبی کے منانے کے لیے روم ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے؟ تو پھر ہم اس طریقے کی الٹی سیدھی باتوں کو سن کر کے، اور پتہ ہے اصل میں ہوتا کیا ہے؟ آج کل کا کلچر ہے، سال بھر ماں کے ساتھ لڑو، جھگڑا کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، اس کی ایک بات نہ سنو، اس کی کاٹو باتیں، اس کی نافرمانی کرو. مدرس ڈے پر اس کو لے جا کر کے ایک اپہار، ایک گفٹ دے دو. فادرس ڈے کے ساتھ بھی یہی. اور جو لوگ شادی شدہ ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ بھی سال بھر میں 1 دن 2 دن اس طریقے سے، کب خاص طور سے شاید ان کی اپنی جو میرج اینیورسری ہوتی ہے اس پر، یا اس طریقے سے کوئی اور مواقع پر. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بر الوالدین جسے کہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ نیکی والا کام، روز کے روز 24/7 اگر آپ اپنے ماں باپ کے سامنے ہو تو ماں باپ کے سامنے رہ کر کے ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان سے دعائیں. وہ سال بھر آپ ان کی بے عزتی کرتے رہیں، ان کا مذاق اڑاتے رہیں، ان کی نافرمانیاں کرتے رہیں، ایک دن آپ لے جا کر کے ان کو ایک موبائل فون دلا دیں سال میں،
واشنگ مشین دلا دے سال میں کہہ دیں کہ میں نے آپ کی محبت کا حق ادا کیا، ناممکن۔ یہ اسی حساب سے ہم میں سے کچھ لوگوں نے پھر دیکھا دیکھی چلو کہا ہم بھی شروع کر لیتے ہیں پھر میلاد النبی منانا۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قسم کی قربانیاں دی ہیں، جیسی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کر کے آئے ہیں، اس کو اگر پڑھیں گے تو ہم خود بھی ایک بھی غلط حرکت کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں گے۔ ہمارا اپنا کوئی بہت محبوب، بہت بلیوڈ بندہ ہو، والد ہمارے، والدہ ہماری، ان کے انتقال کے بعد کئی مرتبہ دس ہیپنس ود آل آف اس، کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم کوئی کام کرتے کرتے اس لیے رک جاتے ہیں کہ نہیں امی نے اپنی زندگی میں یہ کام مجھے کرنے سے روکا تھا۔ کسی کام کو ہم آگے بڑھ کر کے صرف اس لیے کرتے ہیں، نہیں والد صاحب ہمیشہ یہ کام کیا کرتے تھے، ہر جمعہ والد صاحب یہ، وہ ہر سنڈے والد صاحب یہ کرتے تھے۔ ارے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، یہ آیت پڑھیں آپ سورۃ التوبہ کی، 8 الگ الگ کیٹیگریز کو مینشن کرتے ہوئے اللہ عز و جل فرماتے ہیں، جس میں ہمارے ماں باپ بھی ہیں، ہمارا اپنا کاروبار دھندا بزنس، ہماری اپنی بلڈنگیں، گاڑیاں شاڑیاں سب، یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ چیزیں تمہیں پسند ہیں، اللہ کی نبی کی محبت پسند نہیں ہے، ہولڈ آن، ویٹ کرو، اللہ کا فیصلہ آئے گا تمہارے خلاف۔ تو سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ عز و جل نے جب ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے تو ہم سنت کے اتنے ہی پابند ہیں جتنے کوئی بھی مسلمان پابند ہو سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل سے ملاقات کریں، اور اللہ عز و جل سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ عز و جل کی محبت ضروری ہے۔ اللہ عز و جل کی محبت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، نبی کریم انچ بائی انچ، بٹ بائی بٹ فالو کرنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے کر کے، میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ آیت بھی رکھی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ یہ آیت پڑھیں جا کر کے آپ سورۃ التوبہ، آپ مجھ سے آف لائن ملیں یا حفاظ ہیں ان سے ملیں، وہ آپ کو آیت کا حوالہ دے دیں گے، جا کر کے کھول کر کے دیکھیں۔ اللہ عز و جل اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہارے والدین سے بھی زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ یہ دیکھنے میں باتیں ایسی لگتی ہیں کہ نہیں، امپریکٹیکل، امپاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ہمارا اپنا ایمان انفارچونیٹلی، میں اپنی بات کروں 2 پوڑی کا، اس وجہ سے ہم سے یہ ہو نہیں سکتا، بیونڈ امیجنیشن ہے ہمارے لیے۔ یہ خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ جائیں، کئی ایسے سملیٹیوڈز، کئی ایسی ایگزامپلز ملیں گی۔ مثال کے طور پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت پر چلے ہیں، ہجرت کا سفر آپ جانتے ہیں، امیگریشن مکہ سے مدینہ کا۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں رکتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کسی پہاڑ کی چٹان کے سائے میں آرام کر لینا چاہتے ہیں، چھاؤں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رکنے کا ارادہ کرتے ہیں، ابو بکر جا کر کے چادر بچھاتے ہیں، اس سے پہلے صاف صفائی کرتے ہیں، اس ایریا کی، اس جگہ کی چادر بچھاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ جاتی ہے تو چپکے سے نکل کر کے دودھ کی تلاش میں جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگیں گے تو دودھ پلائیں گے۔ جاتے ہیں، دودھ ڈھونڈتے ہیں، دودھ دوہتے ہیں، ملکنگ دا کاؤ، وہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد خرید کر کے لا کر کے گرم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب جاگیں گے تب پلائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے تو دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رحمۃ للعالمین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھونٹ لیا، کہا ابو بکر تم لو، کہا نہیں آپ پئیں یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور گھونٹ لیا، کہا اب تم پیو، نہیں آپ پئیں یا رسول اللہ۔ پھر تیسرا گھونٹ، یہ کہتے رہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ کہتے رہے فشرب حتی رضیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس وقت تک کہتا رہا اور اس وقت تک پیتے رہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہ لیا کہ میں اب خوش ہو چکا ہوں، آئی ایم ناؤ کنٹینٹ کہ آپ نے انف دودھ پیا ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے، اس سے بھی ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور مثال، اس پر بات ختم، حالانکہ باتیں اور بہت ہیں، ایک اور مثال اس پر بات ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ فتح کر لینے کے بعد کا واقعہ ہے۔ ابو بکر کے بوڑھے بزرگ والد صاحب، اتنی سفید ان کی داڑھی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ان کی داڑھی کے تعلق سے آتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ چھوٹا سا کلاؤڈ کور ہے، وائٹ کلاؤڈ. وہی الفاظ آئے ہیں کہ فقہاء کے الفاظ غالباً آئے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ یعنی اتنی گھنی سفید داڑھی، اندازہ کریں کیا عمر رہی ہوگی ایسے شخص. اور یہ بہت آخر میں اسلام لے آئے ہیں. یہ جب انہیں اسلام لانا تھا، پروٹوکول کیا ہے کہ جس کسی کو اسلام لانا ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا. مسجد نبوی میں اگر ہو وہاں تو وہاں آئے گا، باہر ہو تو اور بات ہے، آئے گا، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام کا ڈکلیریشن کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول، یہ کرے گا. اب اتنے بوڑھے ضعیف آدمی، کمزور آدمی، عمر رسیدہ، ویری ایلڈرلی، ان کو لے کر کے غالباً اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر کے لاتے ہیں ایک روایت کے حساب سے، نہ صحیح، وہ جیسے تیسے لے کر کے پہنچتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں والد صاحب میرے. ابو بکر سے کہا آپ مجھے کہہ دیتے، اتنے بڑے بزرگ کو میرے پاس لے آنے کی کیا ضرورت ہے، میں وہاں آ جاتا. تو ابو بکر نے کہا نہیں، پروٹوکول ہر کسی کو فالو کرنا ہے، اسی وجہ سے میں لے کر کے آیا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے ابو بکر کے والد اب ایمان لاتے ہیں. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھوا رہے ہیں، ادھر ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ٹپ 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 آنکھوں سے آنسو. ما یبکیک یا ابا بکر، اے ابو بکر یہ تو خوشی کا موقع ہے، تمہارے باپ نے اسلام لایا، آج رو کیوں رہے ہو؟ جواب سن کر دے گا، دنگ رہ جائیں گے جواب سن کر کے. ہر کسی کو خوشی ہوتی ہے، خاص طور سے ان لوگوں کو جا کر کے پوچھیں جن کے والدین اب تک مسلمان نہیں ہوئے، وہ اسلام پر آ گئے ہیں، دن رات تڑپتے رہتے ہیں کہ میرا باپ مرنے سے پہلے بس اسلام لے آئے تاکہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے سے بچ جائے، اسلام کا ہو کر کے رہے. کتنے لوگ تڑپتے ہیں ایسے. ہم پھر بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہمارے والدین اگر مسلمان پیدا ہوئے ہیں بہت بڑا فضل ہے. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ والد اس کا اسلام لائے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو روتا دیکھ کر کے پوچھتے ہیں واٹس دا میٹر، وائی آر یو کرائنگ، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. کہنے لگے یا رسول اللہ خوشی ہے، اس کا کوئی وہ نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کاش میرے اس والد صاحب کی جگہ آپ کے اپنے چچا ابو طالب ہوتے، وہ ایمان لے آتے. آپ کی بہت خواہش تھی نا یا رسول اللہ کہ وہ ایمان لے آئیں، پوری زندگی آپ نے ان کی ایمان لے آنے کے لیے پوری زندگی محنت کی، وہ آخر تک ایمان نہیں لے آئے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے والد کی جگہ کاش آپ کے چچا ہوتے تو میرے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہوتی، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. ایسا ثبوت ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا. ایسے ثبوت بھرے پڑے ہیں، سیرت النبی کھنگالنے کی ضرورت ہے. ایک صحابی نے ایک مرتبہ انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، سونے کی انگوٹھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام کی جو رولنگ ہے ان کو پتہ نہیں تھا اس کا کہ مردوں پر سونا حرام ہے، وہ پہن کر آ گئے ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ارے سونے کی انگوٹھی، فوراً نکال دی، ہاتھ سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ کر نکالی، پھینک دی اٹھا کر کے، اور بتایا مردوں پر سونا اس دنیا میں حرام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے چلے گئے. دوسرے سب صحابہ وہاں تھے، جن صحابی کی انگوٹھی نکال کر پھینکی گئی تھی نا، وہ بھی چلنے لگے. کچھ صحابہ نے روکا، ہولڈ آن، ارے آپ کو نبی نے انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے، وہ وہاں گری ہے، اٹھا لو بیچ دو بازار میں، کچھ پیسے بنیں گے. وہ پلٹ کر کیا جواب دیتے ہیں، واللہ میری زندگی میں کسی ایسی چیز کو ٹچ بھی نہ کروں جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نکال کر پھینکا ہو. یہ ہوتے ہیں نمونے. اور الٹا ان لوگوں کا ہم پر الزام ہے، یہ لوگ ہم پر الزام دیتے ہیں کہ آپ نبی سے محبت نہیں کرتے اسی لیے آپ میلاد النبی نہیں مناتے. ارے ہماری محبت کا دعویٰ ہمارے اپنے اہل الحدیث ہونے میں ہے، ہماری محبت کا دعویٰ سنت نبوی پر مر جانے میں، سنت نبوی پر جی جانے میں ہے. ہم ایک غلطی سنت نبوی کو چھوڑ کر کے نہیں کرنا چاہتے. آج بھی سارے اہل حدیث جتنے بھی ہیں ان کی طرف سے میں کہتا ہوں، کوئی بھی ایک غلطی ہو ہمیں لا کر کے بتائیں، سب سے پہلے ہم اصلاح کر کے دکھلائیں گے. بتائیں ہمیں کہ آپ یہ جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، صحیح حدیث ایسی ہے، آج مان لیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں لپ سروس سے کہیں زیادہ نبی کی محبت کو سچے طور پر دل میں بسانے کی اور اس حساب سے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قبر میں سوال ہونا ہے،
Second question, ما تقول عن هذا الرجل الذي بعث فيك. کیا جانتے ہیں ہم نبی کے بارے میں جو قیامت کے جو قبر کے اندر جا کر کے جواب دیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں توفیق دے کہ موت سے پہلے ہم یہ سمجھ پائیں کہ ہم جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, اس پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے, قبر کا وہ سیکنڈ کویسچن آنسر نہیں ملے گا اس کا ہمیں. اللہ ایسی حالت ہماری ہونے سے بچائے. آمین یا رب. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.